حدیث میں ہے کہ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، قبر میں چراغ ہے اور اس کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے اور قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے اور اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے، اعمال کی ترازو کا بوجھ ہے، پل صراط پر جلدی سے گزارنے والی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص نماز کی محافظت کرے، اوقات کی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، حق تعالی شان 9 چیزوں کے ساتھ اس کے اقرار فرماتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کو خود محبوب رکھتے ہیں، دوسرے تندرستی عطا فرماتے ہیں، تیسرے فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، چوتھے اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں، پانچویں اس کے چہرے پر صلح کے انوار ظاہر ہوتے ہیں، 6 نمبر پر اس کا دل نرم فرماتا ہے، نمبر 7 وہ پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، نمبر 8 جہنم سے نجات فرما دیتے ہیں، نمبر 9 جنت میں ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کے بارے میں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وارد ہے، یعنی قیامت میں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اس میں 10 خوبیاں ہیں، چہرے کی رونق ہے، دل کا نور ہے، بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے، قبر کا انس ہے، اللہ کی رحمت کرنے کا ذریعہ ہے، آسمان کی کنجی ہے، اعمال ناموں کی ترازو کا وزن ہے کہ اس سے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، جنت کی قیمت ہے اور دوزخ کی آڑ ہے، جس شخص نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے اس کو چھوڑا اپنے دین کو گرا دیا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا نور ہے، نماز سے اپنے گھروں کو منور کیا کرو، اور یہ تو مشہور حدیث ہے کہ میری امت قیامت کے دن وضو اور سجدے کی وجہ سے روشن ہاتھ پاؤں والی روشن چہرہ والی ہوگی، اسی علامت سے دوسری امتوں سے پہچانی جائے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب آسمان سے کوئی بلا آفت نازل ہوتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ متعدد حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدے کے نشان کو جلائے، یعنی اگر اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں داخل بھی ہوگا تو سجدے کا نشان جس جگہ ہوگا اس پر آگ کا اثر نہ ہو سکے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ نماز شفا ہے، دوسری جگہ اس کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا پیٹ میں درد ہے؟ عرض کیا جی ہاں، فرمایا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کو خواب میں دیکھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتوں کی گھسیٹنے کی آواز بھی سنائی دی۔ صبح کو حضور نے پوچھا کہ تیرا وہ خصوصی عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جنت میں بھی تو دنیا کی طرح سے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا؟ عرض کیا کہ رات دن میں اس وقت بھی میری وضو ٹوٹ جاتی ہے تو وضو کرتا ہوں، اس کے بعد تحیۃ الوضو کی نماز جتنی مقدور ہو پڑھتا ہوں۔ سفیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صبح کی نماز چھوڑنے والے کو ملائکہ فرشتے او فاجر سے پکارتے ہیں، اور ظہر کی نماز چھوڑنے والے کو او خاسر یعنی خسارے والے، عصر کی نماز چھوڑنے والے کو عاصی سے، اور مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو کافر سے، اور عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو وہ موذی یعنی اللہ کا حق ضائع کرنے والے سے پکارتے ہیں۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مصیبت ہر اس آبادی سے ہٹا دی جاتی ہے کہ جہاں کے لوگ نمازی ہوں، جیسے کہ ہر اس آبادی پر نازل ہوتی ہے جہاں کے لوگ نمازی نہ ہوں۔
ایسی جگہوں میں زلزلوں کا آنا، بجلیوں کا گرنا، مکانوں کا گر جانا وعلیکم السلام کچھ بھی مستبعد نہیں، اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں تو نمازی ہوں، مجھے دوسروں سے کیا غرض، اس لیے کہ جب بلا نصیب عام ہو